بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ولكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤال، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. علی آگے آ جاؤ. السلام. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. باب ولكل نبي دعوة مستجابة. پیارے بھائیوں، یہ مجلس ذکر ہے، مجلس حدیث ہے، مجلس نور ہے، مجلس دین ہے. عام روٹین کا کوئی درس یا کوئی واعظ نہیں ہے. کوشش کریں اپنے موبائل بند رکھیں اور حدیث کے ادب و احترام میں پوری عزت اور وقار کے ساتھ بیٹھیں. لمحہ لمحہ قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو صحیح البخاری کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ صحیح البخاری یہ دین کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، آداب زندگی کی کتاب ہے. اور صحیح البخاری کے جو دروس ہوتے ہیں وہ کئی ایک پہلو سے ہوتے ہیں. عمومی طور پر جو مدارس میں صحیح البخاری پر دروس ہوتے ہیں وہ علم الاسناد کے حوالے سے ہوتے ہیں. استنادی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے. سند کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے صحیح البخاری کو فقیت عطا فرمائی ہے تو لطائف اسنادیہ کا زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے بعض شیوخ الحدیث صحیح البخاری کا جو فقہی پہلو ہے نا، یہ فقہ کی بھی کتاب ہے، فقہی پہلو کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں. چونکہ آج ہمارے سامنے یہ کتاب الدعوات ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحیح البخاری کا جو تیسرا پہلو ہے نا، تربیتی روحانی، اس کو انشاءاللہ ہم زیادہ اس شرح میں بیان کریں گے. تو آپ نیت فرما لیں کہ آپ مجلس حدیث میں تشریف فرما ہے، آپ حدیث پاک کو سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے، آپ اس کو سکھلائیں گے تو یہی بہت بڑی کامیابی اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. شروع میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے. تو اس کتاب کا نام ہے کتاب الدعوات. یہ 80 نمبر کتاب ہے. ویسے صحیح البخاری میں 97 کتابیں ہیں تو یہ 80 نمبر کتاب ہے. کتاب الدعوات، یہ دعوت ان کی جمع ہے، دعوات یعنی دعاؤں کی کتاب. اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ الباری متعدد مقامات اور اوقات کی دعاؤں کو بیان کریں گے کہ فلاں وقت میں کون سی دعا پڑھنی ہے، فلاں جگہ پر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور کہ کون سی دعا ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہے. تو یہ دعوت ان کی جمع دعوات ہے اور دعا کی جمع ادعیہ آتی ہے. تو بعض احادیث میں کتاب الادعیہ کے نام سے بھی دعاؤں کو بیان کیا جاتا ہے. الدعا یہ اسم جنس ہے اور دعویٰ یہ فعلت ان کے وزن پر ایک پکار آپ کہہ لیں. تو یہ دعاؤں کی کتاب ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو تمہیدی طور پہ بتا دیتا ہوں، ہم دیندار جو لوگ ہیں نا، داڑھی ٹوپی مسجد مدرسے والے، ہم دعاؤں کے زیادہ محتاج ہیں. یہ بڑا قیمتی جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یقین کریں ہمارے لیے قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر شیطان اور شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ ہے. تو ہمیں یہ کتاب الدعوات بڑی توجہ سے پڑھنی چاہیے. تو ہم نے انشاءاللہ متن کو حل کرنا ہے. میں کوشش کروں گا زیادہ واضح نہ کروں. یہ جو عربی متن ہے اس کا ترجمہ آپ کو پڑھاؤں اور اسی کی روشنی میں ہم تھوڑی سی شرح بھی انشاءاللہ پڑھتے جائیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب باندھا ہے، باب ولکل نبیۃ دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص شرف اور اعزاز سے نوازا تھا کہ وہ زندگی میں کوئی ایک دعا ایسی کر سکتے ہیں کہ وہ من و ان قبول کر لی جائے گی۔ یہ خاصہ صرف انبیاء کا ہے، یہ شرف صرف انبیاء و رسول کا ہے۔ ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ تفصیل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں عربی پڑھوں آپ نے کتاب پر زیادہ دیکھنا ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے مقبول دعا، یدعو بہا، جس کے ساتھ وہ دعا کرتا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ دعا کرتا تھا۔ وہ ارید، اور میں چاہتا ہوں، ان اختبی دعوتی، یہ کہ میں چھپا کے رکھوں اپنی اس دعا کو، شفاعت لامتی فی الآخرہ، آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز اور وہ اختیار دیا ہے کہ جو پہلے انبیاء ایک دعا جیسے کرتے دنیا میں ویسے من من قبول ہو جاتی، مجھے وہ اختیار حاصل ہے، لیکن وہ اختیار میں نے اپنی امت کے لیے آخرت کے روز ان کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لیا۔ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کل نبی سأل سؤلا، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ایک خاص دعا اور سوال کی اللہ نے اجازت تھی نا وہ قبول کیا جائے گا، وہ کر لیا ہے۔ او قال لکل نبی دعوت قد دعا بہا، ہر نبی کی ایک دعوت تھی، دعا تھی، وہ دعا انہوں نے کر لی ہے۔ فاستجیبا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کر لیا، ہر نبی نے وہ مانگ بھی لیا، اور اللہ نے من و ان، اے ٹو زیڈ، الف تا یا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے یا اپنی امت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے جو اللہ سے مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی کر دیا۔ فجعلت دعوتی، پس میں نے رکھا ہے اپنی دعا کو، شفاعت لامتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے جو محتاج ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس چیز کا ذکر ہے۔ تو جب انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو پھر انبیاء سے بڑھ کے کس کا رتبہ ہے کہ ہم کسی کو مختار کل کہیں یا کسی کو ہم غوث اعظم کہیں یا ہم کسی کا رتبہ نبی سے بھی زیادہ کر دیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ جو محبت اور شفقت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے تھے، دنیا میں بڑی بڑی تکلیف اٹھائی تھی، لیکن آپ نے وہ دعا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کی۔ یہ امت پر شفقت ہے، امت پر محبت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص محبت کا ایک نادر نمونہ ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نا اشارت و نص کہہ لیں، ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہوتی تھی، وہ مانگ لیتا تھا اور ہر نبی نے مانگ لیا۔ یہ آپ نے نہیں کہا کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حق دے گا۔ تو دبے پاؤں اس حدیث سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ شفاعت میں کروں گا اپنی امت کی، اس کے لیے بس سر دست ایک بات سن لے کہ شفاعت کا حق صرف انہی کے بارے میں رسول اللہ کو حاصل ہوگا جو بغیر شرک کیے دنیا سے گئے، توحید پر جن کی موت ہے۔ مسلم شریف میں یہ واضح روایت ہے، جو بندہ قبروں کو سجدے کرتا، غیر اللہ کو پکارتا مر گیا اور غیر اللہ کی عبادت کرتا دنیا سے چلا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے۔ جی باب افضل الاستغفار، وقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ قال ومن قالها من النهار
موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. باب افضل الاستغفاری، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے کلمات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل ترین جو استغفار ہے اس میں وہ بیان کیا جائے گا۔ ویسے تو ہر استغفار کا کلمہ فضیلت والا ہے، چاہے وہ اللہم اغفر لی ہے، استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ سید الاستغفار کا بیان کریں گے۔ وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمانا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو کانا ہے یہ دوام اور استمرار کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمیشہ سے صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دار، ویمددکم باموال و بنینا، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، ویجعل لکم جنات، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات، ویجعل لکم انہارا، اور وہ جاری کرے گا تمہارے لیے نہریں۔ اس آیت سے ہمیں بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ استغفار کا صرف آخرت میں ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ استغفار کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی طور پر بھی مال و متاع عطا فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون بخشتا ہے گناہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے صحیح البخاری میں کہ کئی ایک مسائل پر وہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے اس کے متعلق آیات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ استغفار کے حوالے سے بنیادی دو آیات کا انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ آگے شداد بن اوس سے روایت ہے، سید الاستغفار، یعنی استغفار میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا، سردار آپ کہہ سکتے ہیں، استغفار میں سے سب سے زیادہ سردار استغفار ہے، فضیلت اور شرف والا استغفار ہے، وہ کون سا ہے؟ ان تقول، یہ کہ تو کہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ استغفار کے کلمات میں سے اس کو کیوں سید الاستغفار کہا گیا؟ اس میں 5-7 چیزیں ہیں، میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور بیان بھی کر دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اس میں توحید ربوبیت آ گئی، یہ بندے نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا پروردگار ہے، رب ہے۔ لا الہ الا انت، یہ توحید الوہیت آ گئی کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ توحید اسماء و صفات بھی اس میں آ گئی۔ یعنی آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ سید الاستغفار کیوں ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مان لیا کہ میرا اور کوئی خالق ہے، انا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، عبدیت کا بھی اعتراف کر لیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد پر ہوں اور تیرے وعدے پر ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے۔ اظہار وفا بھی بندے نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طاقت اور قوت کے مطابق تیرا تابع دار ہوں، اظہار وفا۔ اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما صنعت، اس شر سے، اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا۔ یہ غلط کام سے بندے نے، گناہ والے کام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی طلب کر لی۔ ابو لک بنعمتک علیہ، میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں، اور اس کے باوجود اللہ تو نے مجھے دیا بہت زیادہ، میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ یہ اعتراف نعم ہے، نعمتوں کا اعتراف بندے نے کر لیا۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے اپنے گناہ کا، فاغفر لی، پس مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ فرمایا من قالها ومن قالها من النہار موقنا بها، جس نے دن کو یہ پورے یقین کے ساتھ کہا، فمات من یومہ، اور اس دن وہ فوت ہو گیا،
قبل ان یمسی، اس سے پہلے کہ وہ شام کرے، فہو من اہل الجنہ، تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل ان یصبح، اور جس نے یہ جملہ سید الاستغفار والا رات کو کہا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس نے وفات پا لی، فہو من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہو۔ تو یہ جتنے فضائل والے ہوتے ہیں نا، اذکار، وظائف، استغفار، ان میں عقیدہ اور عمل شرط ہوتا ہے کہ وہ بندہ صحیح العقیدہ ہو اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے فرائض کا پابند ہو، حرام سے بچنے والا ہو، اور اگر وہ استغفار صبح و شام پڑھتا ہے، اس دوران اس کی موت آ جائے تو وہ پکا جنتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ شرف والا ہے جی سید الاستغفار۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اظہار وفا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ تو اس لیے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ واقعتاً آپ قرآن میں سے بھی دیکھ لیں استغفار کے کلمے، اور دیگر احادیث میں جتنے بھی استغفار کے کلمات آئے ہیں نا، ہمارا ایک PDF کارڈ ہے کلمات استغفار، تو ہم نے اس پہ غور کیا، اس سے زیادہ جامع استغفار کا کوئی وظیفہ یا کوئی کلمہ دعا نہیں۔ تو اگر اس سے اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں تو دنیا کو بھی اللہ خیر والا اور جنت والا بنا دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایک ایک کے علاوہ بھی صبح ایک دفعہ پڑھ لیا، شام کو پڑھ لیا۔ اب یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے یا آپ اس کو تشہد میں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے تو دنیا میں بھی آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ میں تو آپ کو ترغیب دوں گا کہ جب کوئی دکھ درد پریشانی بڑھ جائے، اگر یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو دنیا کے غموم ہموم کے ازالے کا ذریعہ ہی بن سکتا ہے۔ سجدے میں اس کو پڑھا کرے اور آخری تشہد میں پڑھا کرے اور سمجھ کے پڑھا کرے، بڑا نور ہے ان کلمات میں۔ جی باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ، رسول پاک علیہ السلام کا دن رات میں استغفار کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے، واللہ اللہ کی قسم، لفظی ترجمہ اوپر دیکھیں میں کر رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، فی الیوم دن میں، اکثر زیادہ، من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ یہاں پر بنیادی سمجھنے والی بات یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ استغفار تب ہی کرنا ہے جب کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھ لیں، جس طرح نماز مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، صدقہ مستقل عبادت ہے، اسی طرح استغفار بھی یہ مستقل عبادت ہے۔ بندے نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ فی ذات ہی بہت زیادہ حلاوت والی عبادت ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ انبیاء کی سیرت سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ جس قدر زیادہ گناہ سے دور ہونا، وہ جس قدر زیادہ استغفار کرتا ہے اس کو اس قدر زیادہ حلاوت آتی ہے۔ بندے نے گناہ بھی کیا ہو اور استغفار کرے، اس میں بھی ایک حلاوت ہے، لیکن گناہ ہوا بھی نہیں ہے اس کے باوجود بندہ استغفار کرے تو یہ ایک مستقل عبادت ہے اور اس میں بہت بڑی حلاوت ہے۔ اور مسلم شریف اور ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ انہ لیغان علی قلبی، یہ بڑا قابل توجہ ٹکڑا ہے۔ آپ نے سنا کہ کبھی کبھی نا میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی گھریلو معاملات، آئلی معاملات، صحابہ کے معاملات میں بسا اوقات جب آپ ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے دل پہ نا گاہے گاہے پردہ آ جاتا ہے، تو پھر میں 100 دفعہ سے بھی زیادہ ایک مجلس میں استغفار کرتا ہوں۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر گاہے گاہے اس مسلم اور ابو داؤد کی حدیث کے مطابق رسول پاک علیہ السلام کے دل پر بھی پردہ آ جاتا تھا، تو اس سوشل میڈیا کے دور پر ہمارے وہ نوجوان جن کے دن رات موبائل پہ گزرتے ہیں، ان کے دل کی کیا کیفیت ہو۔ یقین کرے اگر بندہ فواحش سے بچ جائے، لغویات سے بچ جائے، جھوٹوں سے بچ جائے اور پھر اس پر استغفار کی پالش آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں ایک ایسی جنت ہے، ایک ایسی علافت ہے کہ اس کو الفاظ میں آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی زنا میں نشہ نہیں، کوئی شراب میں نشہ نہیں، کوئی جگت بازی میں، سوشل میڈیا پہ نشہ نہیں، جتنا نشہ اس زندگی میں ہے کہ بندہ حد المقدور گناہوں سے بھی بچے اور پھر وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ تو
یہاں ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں یہ جو ہے نا، ایک روایت میں ہے 70 مرہ اور ایک روایت میں ہے 100 مرہ، تو یہ جو عدد ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ الاشارۃ للکثرہ، اس سے مراد ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ بھی مجلس میں بیٹھے، بستر پہ لیٹے، استغفر اللہ اللہم اغفر لی، یا اس سے علاوہ جو کلمات استغفار ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا پڑھتے رہا کریں۔ باب استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ باب التوبة قال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوحا الصادقة الناصحة. عن عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في الأرض فلا. باب توبہ، توبہ کا باب۔ قال قتادہ، تو ابھی میں لفظی ترجمہ کروں گا، آپ توجہ سے سنیے اور توجہ جو ہے وہ حدیث پر رکھیے۔ قال قتادہ، تو قتادہ نے کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رجوع کرو اللہ کی طرف خالص رجوع کرنا، توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ کرنا۔ یہ نصوحہ کا معنی الصادقہ تو الناصحہ، سچی توبہ۔ تو ابھی یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے، تو سوال و جواب کا سلسلہ بعد میں ہوگا، لیکن سر دست میں بتا دیتا ہوں کہ توبہ میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گناہ کا بندہ باضابطہ اعتراف کرتا ہے، اعتراف کے بعد پھر ندامت کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتا ہے، پھر گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اور استغفار وہ مجرد معافی کے کلمات ہوتے ہیں کہ بندہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتا ہے۔ یعنی توبہ میں ایک پورا پیکج ہے کہ آپ نے گناہ کا اعتراف بھی کیا، ندامت کا اظہار بھی کیا، پھر ساتھ طلب معافی استغفار بھی کیا، اور آئندہ نہ کرنے کا آپ نے عہد بھی کیا۔ یہ ہے سچی توبہ کہ یا اللہ یہ کام میں نے کیا ہے، ہو گیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں اللہ تعالیٰ معافی مانگتا ہوں اس عہد کے ساتھ کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ تو نصوحہ کا معنی ہے سچی توبہ۔ ایک ہوتا ہے استغفار الکذابین۔ اچھا جی، یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے معافی، ایک ہوتی ہے بیوقوفی۔ ہمارے معاشرے میں بیوقوفی زیادہ ہے، معافی تھوڑی ہے۔ استغفار نہیں، بیوقوفی ہے۔ وہ کیسے؟ سود چھوڑتے نہیں، فحاشی چھوڑتے نہیں، زنا چھوڑتے نہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر میں دن بھر سودی کاروبار کرتا ہوں تو رات کو میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اگلا دن چڑھتا ہے پھر میں سودی کاروبار کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں محدثین استغفار الکذابین، جھوٹوں کا استغفار، کہ گناہ میں بھی ہے، گناہ سے چمٹا ہوا ہے، گناہ سے جڑا ہوا ہے، تواتر اور ہمیشگی کے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ وہ معافی بھی مانگ رہا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے جدہ پہنچنے کے لیے ریاض چھوڑنا ضروری ہے، یا مکہ پہنچنا کے لیے جدہ چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح بخشش اور توبہ میں آنے کے لیے گناہوں کی دلدل سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ ان عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیثین احدہما، ان سے 2 حدیثیں ہیں انہوں نے بیان کی۔ یہ ان کے جو شاگرد ہیں نا حارث، وہ کہتے ہیں مجھے 2 حدیثیں بیان کی۔ احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی مرفوع، والآخر عن نفسہ ہی، اور دوسری، آخر کا معنی دوسری، عن نفسہ ہی، اپنی ذات سے انہوں نے بیان کی۔ یعنی ایک مرفوع بیان کی اور ایک موقوف بیان کی، لیکن یہ دونوں جو روایتیں ہیں مرفوع نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن، یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے جی، بلا شبہ مومن،
ان المؤمن بلا شبہ مومن یرا ذنوبہ، وہ خیال کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کأنہ قائد تحت جبل، گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے پہاڑ کے نیچے، یہ خاف، وہ ڈرتا ہے، ان یقع علیہ، کہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا۔ مومن گناہ کرتے ہوئے خود کو ایسے سمجھتا ہے جیسے میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں نے گناہ کیا جیسے یہ پہاڑ مجھ پہ گر پڑے گا نا، گناہ کو ویسے ہی سمجھتا ہے گویا مجھ پر پہاڑ گر پڑا، یعنی وہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا، ایزی نہیں لیتا، کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی، ایسے نہیں وہ کرتا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو بندہ فاجر ہوتا ہے یعنی رب رسول کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی حدیں کراس کرنے والا ہوتا ہے، فاسق فاجر بندہ ہوتا ہے، یرا ذنوبہ، وہ خیال کرتا ہے اپنے گناہ کو، کذباب مر علی انفہ، مانند مکھی کے جو گزری ہو اس کے ناک پر، فقال بہ ہکذا، قال ابو شہاب بیدہ فوق انفہ، پس کیا انہوں نے اس طرح ابو شہاب نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کے اوپر۔ ادھر دیکھیں، یعنی جو فاسق فاجر ہوتا ہے نا، وہ گالی دے گا، کوئی ظلم یا گناہ کرے گا تو بالکل ایسے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اس کو سائڈ پہ کر دیا، کوئی اتنی ہلچل یا کوئی اتنی فکر توجہ نہیں ہوئی، یعنی وہ بڑا معمولی لیتا ہے گناہ کو۔ اس حدیث سے یہ ایک معیار اور کسوٹی آ گئی جی میرے اور آپ کے سامنے، یہ بہت زبردست حدیث ہے اس لحاظ سے کہ اگر تو جب اللہ نہ کرے ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہم ڈر جائیں، گھبرا جائیں، یار یہ غلط ہو گیا، یہ تو پہاڑ ہی مجھ پہ گر گیا، یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر بندہ حرام دیکھے، حرام کھائے، حرام کرے، ہاں جی، کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور اس کو پرواہ ہی نہ ہو، بلکہ پرواہ تو کیا ہے، کئی لوگ اس قدر زیادہ گناہ میں چلے جاتے ہیں، وہ گناہ کر کے لذت محسوس کرتے ہیں، تو یہ تباہی کی آخری سٹیج ہوتی ہے۔ تو جس قدر زیادہ گناہ کرنے کے بعد انسان پر خوف طاری ہو جائے، توبہ کا احساس اس میں پیدا ہو جائے، یہ اس قدر اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اور وہ گناہ کر کے بندہ خود کو جتنا ایزی فیل کرے اور پھر جیسے جیسے وہ مزہ لینا شروع کر دے گناہ کرنے کے بعد، تو یہ تباہی کا دان ہے۔ ثم قال، پھر کہا، یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، للہ افرح، یہ لام تقید کا ہے، للہ افرح، البتہ اللہ تعالیٰ افرح زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبۃ عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، من رجل، اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ نازل منزلا، وہ ایک جگہ پر اترا، وبہ مہلکہ، اور اب اس کے لیے وہ پر خطر مقام ہے، مہلکہ وہ اس کے لیے ہلاکت کی جگہ ہے یا جائے ہلاکت ہے۔ اس بندے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ایسی جگہ پر اترا کہ اب اس کے لیے وہاں پر خطر مقام ہے، وہ جگہ اس کے لیے جائے ہلاکت ہے۔ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اس پر اس کا کھانا بھی ہے اور وہ پینا بھی ہے۔ فَوَضَعَ رَأْسَهُ، بس اس نے رکھا اپنے سر کو، فَنَامَ، پس وہ فَنَامَ نَوْمَةً، وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، فَاسْتَيْقَظَ، پس وہ بیدار ہوا، وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، یہاں تک کہ اس کی سواری جا چکی تھی، حتیٰ اذا اشتد علیہ الحر والعطش او ما شاء اللہ، یہاں تک کہ جب اس پر گرمی اور پیاس، حر کا معنی گرمی، عطش کا معنی پیاس، بہت زیادہ سخت ہو گئی، یا جو اللہ نے چاہا اس کے ساتھ حالات گزرے، قال ارجع الی مکانی، میں اپنی جگہ کی طرف لوٹتا ہوں، فرجع، بس وہ لوٹا، فنام نومتاً، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، ثم رفع راسہ، پھر اس نے اپنے سر کو اٹھایا، فاذا راحلتہ عنده، تو اس کی سواری اچانک اس کے پاس تھی۔ یعنی یہ تمثیلی طور پہ مثال دے کے سمجھایا گیا ہے، ایک بندہ کسی کھلے میدان میں سفر کر رہا تھا، اچانک سو گیا، جس سواری پر وہ تھا وہ غائب ہو گئی، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں ہلاکت ہی ہے۔ صحرا کا سفر اب تو بڑا آسان ہو گیا نا، سڑکیں وغیرہ ہیں، ورنہ پرانے دور میں لوگ قافلوں کے بغیر نہیں نکل سکتے تھے، حشرات الارض ہوتے تھے، کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے جو انسان کو ختم کر دیتے تھے، تو بالکل وہ جب سویا اس نے دیکھا سواری نہیں ہے، تو اب وہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، لیکن پھر وہ جب سو کے اٹھا، اچانک اس نے سواری دیکھی تو اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت اس کی خوشی کی انتہا ہے کہ میری جان بچ گئی، لیکن فرمایا وہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ اللہ سے سلو کر لے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بے نماز بندہ نمازی بن جائے، سود خور بندہ سود چھوڑ دے، گالیاں دینے والا، ظلم کرنے والا، رحم کے رشتے توڑنے والا، اللہ کی بغاوت کرنے والا بغاوت توڑ کے
سچی توبہ کر لے تو اس بندے سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرحت اور خوشی ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبت عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ سکت علی بعیرہ، وہ اپنے اونٹ سے گر گیا، کیا مطلب کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، وقت اضلہ فی ارض فلات، تحقیق اس نے اس کو گم پایا تھا ایک کھلے چٹیل میدان میں۔ تو جس طرح کھلے چٹیل میدان میں کسی بندے کو اس کی سواری مل جائے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ وہ ایک روایت غالباً مسلم میں بھی آتی ہے نا، آپ نے فرمایا جب اس کو سواری ملی تو اس کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے۔ تو خوشی میں یہ منہ سے کسی وقت نکل ہی جاتا ہے۔ تو یہاں بتلانا یہ مقصود ہے، بالخصوص نوجوان طبقے کے لیے پیغام ہے کہ شیطان بندے کو نا اندر اندر سے کہتا ہے کہ اگر تو نے توبہ کر بھی لی نا تو اللہ کے ہاں تیری وہ ویلیو نہیں بڑھنی جو ایک بڑے حاجی کی ویلیو، جو ایک بڑے نمازی کی ویلیو۔ تو وہ اندر جو شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے نا، اس کو ختم کیا گیا ہے کہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ واپس پڑ جاتا ہے۔ جی باب الضجع على الشق الأيمن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. فَيُؤْذِنَهُ، یہ فا ہے، اس کے بعد ان کو شدہ ہوتا ہے، اور اگر اس فا کو آپ عاطفہ بھی بنائے تو پھر بھی پیچھے حتیٰ ہے تو فَيُؤْذِنَهُ ہونا چاہیے۔ ان عائشہ باب الزجع علی الشق الایمن، دائیں جانب لیٹنا، باب ہے الزجعی لیٹنا، علی الشق الایمنی دائیں جانب۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 11 رکعۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 11 رکعت ادا کرتے، فاذا طال الفجر، جب فجر طلوع ہو جاتی، صلی رکعتین خفیفتین، ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے سنتے، ثم اضطجع علی شقہ الایمن، پھر آپ اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے، حتیٰ یجی المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آتا، فیؤذنہ، اور وہ آپ کو مطلع کرتا، آپ کو خبردار کرتا۔ تو یہ مسنون عمل ہے، ہمارے بعض بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، بہتر یہ ہے کہ اس مسنون عمل کا اہتمام کیا جائے۔ جی باب إذا بات طاهرا. عن البراء بن عاصم رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن برسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت۔ کوئی بھی مشکل معنی جو ہے وہ آپ کتاب کے اوپر لکھ سکتے ہیں، یہ خالی جگہ اسی لیے ہے، کوئی مشکل معنی یا کوئی تشریحی چیز میں ساتھ بتاتا ہوں، لکھ دیا کریں۔ باب ہے اذا بات طاہرہ، جب کوئی آدمی طہارت کی حالت میں با وضو بستر پر لیٹا، تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو کر کے لیٹنا چاہیے، رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، گو کہ یہ حکم استحباب کا ہے لیکن اسی میں خیر اور فضیلت ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب تو آئے اپنے بستر پر، لیٹنے کی جگہ پر، فتوضأ، پس تو وضو کر، وضوءک للصلاۃ، نماز جیسا وضو کرنا، ثم استجع علی شقک الایمن، پھر تو اپنی دائیں جانب لیٹ، دائیں سائڈ، وقل، اور کہہ، یہ دعا اگر یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں یاد تو یہ لازمی پڑھا کرو، اس میں غفلت نہ کیا کرو۔ اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں، دائیں سائڈ لیٹ جاؤ باوضو، اور پھر یہ کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے میرے اللہ میں نے سپرد کی اپنی جان تیری طرف، وفوضت امری الیک، اور سپرد کیا اپنا معاملہ تیری طرف، اپنی جان اور اپنی زندگی بھر کے سارے معاملے اللہ تعالیٰ میں تیری سپرد کر کے لیٹتا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور پناہ پکڑی میری پشت نے تیری طرف،
رغبتاً و رغبتاً الیک، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیرا شوق کرتے ہوئے. خوف بھی ہے تیری جناب کا اور شوق بھی ہے تیری جناب کا. لا ملجأ ولا منجأ منک، لا ملجأ نہیں ہے جائے پناہ، پناہ کی جگہ، ولا منجأ اور نہیں ہے جائے نجات، نجات کی جگہ، من کا تجھ سے، الا الیک مگر تیری طرف. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا. فإن مت مت علی الفطرہ، اگر فرمایا نماز جیسا وضو کر کے دائیں جانب بندہ سائڈ لے کے یہ دعا پڑھ کے لیٹ جائے، فرمایا اگر تو مر گیا تو تیری موت فطرت پر ہوگی. متا یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ماتا یموت سے. اگر تو مر گیا اسی حالت میں تو تیری وہ موت فطرت اسلامیہ پر ہوگی، یعنی اسلام پر ہوگی. فجعلہن آخر ما تقول، پس تو کر سب سے بعد یہ جو تو کہے، یعنی یہ جو دعا ہے نا اللہم اسلمت نفسی الیک، یہ بندے کو سب سے آخر میں پڑھنی چاہیے، بہتر ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. فقلت استذکرہن، وہ برا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا، میں نے اس کو دہرا رہا تھا. استذکرہن کا معنی اس کو دہرا رہا تھا، یاد کر رہا تھا دعا کو، تو میں نے دہراتے کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت. حدیث میں تھا وبنبیک الذی ارسلت، قال لا، آپ نے میں نہیں وبنبیک الذی ارسلت یہ کہو. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو فرقہ وریت ابھی ختم ہو جائے. ایک لفظ کا چینج بھی نہیں کرنا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو ہوتے ہیں نا وہ صاحب شرع ہوتے ہیں. اگر ہم نے ہی اپنی طرف سے کمی بیشی اضافے سلسلے سارے کرنے ہیں تو پھر نبوت کی ضرورت نہیں رہتی. یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ انہوں نے اللہ نبی سے بہتر لفظ بولا نا، رسول مانا اچھا ادا ہو گیا، لیکن اب اللہ وبنبیک الذی ارسلت. تو دیکھ لیں جی اس میں توحید ہی توحید ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملے تیری سپرد کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے نجات نہیں. اللہ تعالیٰ تیری کتاب پر ایمان ہے، تیرے نبی پر ایمان ہے، سارے معاملے تیری سپرد ہیں. اصل میں نا یہ فرق وہ بندہ محسوس کرتا ہے جو اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد کبھی اس سے رہ جائے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ روحانی زندگی میں یہ مجھ سے کتنی کمی ہو گئی. اب جس بندے نے کبھی باوضو یہ دعا پڑھی نہیں نا، وہ اس دعا کی لذت نہیں اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے دیسی گھی کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اس نے ڈالڈے پہ گزار دی. تو یہ چیزیں آپ زندگی میں لے کے آئیں. دیکھیں یہ ہم کیوں دورہ کروا رہے ہیں کتاب الدوات کا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی نا جہمیہ معتزلہ اور ماتریدیہ کے رد میں لکھی ہوئی بڑی مشکل کتاب ہے. نہیں بھائی، یہ آداب زندگی ہے. صحیح البخاری کیا ہے؟ آداب زندگی ہے. آپ مجھے کہیں نا کہ شیخ صاحب سیرت النبی کی بہترین کتاب کیا ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ صحیح البخاری ہے. شان صحابہ کی کتاب یہ صحیح البخاری ہے. سونے کے آداب کی آپ مجھے کہیں جی بہترین کتاب، میں آپ کہوں گا صحیح البخاری ہے. دیکھیں سونے کے آداب اور دین کی جامعیت دیکھیں کہ کس سائڈ آپ نے لیٹنا ہے. باوضو لیٹنا ہے، دائیں سائڈ لیٹنا ہے، یہ دعا پڑھ کے لیٹنا ہے. آخر میں دیکھیں کتنی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کتنا قیمتی ہے. بھائی ہم شتر بے مہار نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے. اگر ہم یہ چیزیں اپنے اولاد کو دے جائیں، اپنے بھائیوں کو دے جائیں، بچوں کو دے جائیں، یہ اصل ہماری کامیابی ہے. یہ لوگ انقلاب کرتے ہیں، واللہ شور شرابہ ہی ڈالتے ہیں. اصل انقلاب یہ ہے کہ ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو جائے. بات کو سمجھو. فوج کو ہم نے بدلنا ہے، وڈیرے کو ہم نے بدلنا ہے، دوسروں کو ہم نے دوسروں نے ٹکر لینی ہے، خون خرابہ شرارتیں ہم نے کرنی ہے. اور عملی حیثیت یہ ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا دین میں، ہم روزانہ سوتے ہیں لیکن سنت کے مطابق ہمارا سونا نہیں. تو اس دورے کا اصل مین مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں. کمال جملے ہیں جن کو آپ اچھی طرح یاد کریں. جی باب ما يقول إذا نام. عن حذيفة بن يمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب ہے ما، ٹھیک ہے آگے وہی روایت ہے. باب ہے ما یقول اذا نام، جب بندہ سوئے تو کیا کہے. اب سوتے وقت بھی غافل ہو کر نہیں سونا. اب کئی لوگ ہیں وہ ہینڈ فری ان کے کانوں میں ہوتے ہیں یا وہ واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی سو جاتے ہیں. یہ غفلت بھی ہے اور سنت کی مخالفت بھی ہے.
یاد رکھنا میرے جوان بھائیوں، بالخصوص ہم غفلت اور سنت کی مخالفت کو کسی کھاتے کا گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس بندے کی روحانی زندگی کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے جو سنت کے خلاف بھی کرتا ہے اور وہ غفلت بھی کرتا ہے. ایک بندہ رات کو سویا، اب اس نے وضو بھی نہیں کیا، اس نے یہ دعا بھی نہیں پڑھی اور اس نے یہ بھی دعا نہیں پڑھی. اب یہ ایک غفلت بھی ہے. پھر خلاف سنت کیا ہے کہ وہ واٹس ایپ اور فیس بک کو دیکھتا دیکھتا، یہ خلاف سنت بھی ہے اور اس کا بڑا برا اثر ہے زندگی پر، آپ کے وجود پر. تو سوتے وقت کیا کہنا ہے؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نبی علیہ السلام اذا ابا الی فراشی، جب اپنے بستر میں داخل ہوتے، جگہ پکڑتے اپنے بستر میں، قال بسمک اموت واحیا، تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام سے مجھے موت آتی ہے. بسمک اموت، تیرے نام سے میں مروں گا اور تیرے نام سے مجھے زندگی ملے گی. اور جب اب کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی، والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا. یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نیند کو موت کیوں کہا ہے؟ کچھ مشابہت تو ہے نا. جیسے ایک بندہ مرا پڑا ہو، وہ ہلتا نہیں، تو بندہ نیند میں بھی اس طرح حرکت نہیں کرتا، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بولتا نہیں، سنتا نہیں. جو مرا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، موت جس پہ آئی ہوتی ہے، تو نیند میں بھی تقریباً یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے بسم کا موت واحیہ، اللہم بسم کا موت واحیہ بھی ایک روایت میں آتا ہے. یہ رات کے لیے تو بالخصوص ہے، لیکن اس میں بعض روایتوں میں رات کے لفظ نہیں ہے. اب دن کو بھی کئی لوگ سوتے ہی فجر کے بعد ہے، اس وقت پڑھ لیا کریں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جسے موت کے بعد ہمیں زندگی دی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ اس کی بڑی اچھی شرح کی ہے، ہم نے وہ پڑھی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندے نے اٹھتے وقت کہا نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اٹھ گیا ہوں. کئی لوگ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ مجنون ہوئے ہوتے ہیں، بیوقوف ہوئے ہوتے ہیں، ان پر کوئی بیماری طاری ہوتی ہے، کوئی آفت ان کے گھر میں آ گئی ہوتی ہے، بلکہ کئی سوتے ہی سو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا یار رات بڑا اچھا بھلا سویا تھا، صبح وہ اٹھا ہی نہیں. تو یہ چیزیں بندہ ذہن میں رکھ کے نا، حوادث اور آفات صبح پڑھے نا، سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. واللہ اس میں نشہ ہی بڑا عجیب ہے، یہ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہوتی. تو یہ بڑے مختصر کلمے ہیں، یہ پڑھے. دوسری روایت یہ پیچھے گزر گئی ہے، وہی روایت ہے کہ پہلے حضرت برا کو مخاطب کیا تھا. اس روایت میں حضرت برا کہتے ہیں اوصا رجلا، ایک بندے کو آپ نے وصیت کی. تو یہاں انہوں نے ذرا اپنے نام کو مبہم رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، وہی دعا ہے جو پہلے گزر گئی. چلیں جی آگے. باب ہے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھنا. یہ باب الزج الشق الایمن میں بھی یہ روایت گزر گئی ہے. اس میں امام صاحب نے بغیر ذرا تھوڑی اصلاحات کے ساتھ بیان کی. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. یہ آپ کا یہاں بیٹھنا بخاری شریف کی احادیث آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں پھر آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، یہ کسی شرف سے کم نہیں کہ جیتے جی آپ کو بخاری شریف کی احادیث کلاس میں پڑھنے کا موقع مل گیا تو ان الفاظ کو دیکھیں. جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، اوپر دیکھیں، یہ نور ہے، یہ شفا ہے. تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی لکھنے کی کوشش کریں. یہ خالی جگہ اسی لیے ہے، بھر دیں آپ ان صفحات کو. باب ہے وضع الید الیمنا، رکھنا دائیں ہاتھ کو. وضع کا معنی رکھنا، ید کا معنی ہاتھ، یمنا کا معنی دائیں. تحتا نیچے، الخد رخسار، الایمن دائیں. باب ہے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھنا رات کو سوتے وقت. سونا تو بندے میں ہوتا ہی ہے، تو سنت کے مطابق سو جائے. اچھا، سنت کی محبت بھی یقین کرے ایک عجیب نشہ ہے. جس بندے کو یہ نشہ لگ جائے نا، وہ اصل سلطان وہ بندہ ہے. بس یہ دعا کیا کرو اللہ سنت کا نشہ لگ جائے. یعنی پینا تو ہم نے ہوتا ہی ہے، کھانا تو ہم نے ہوتا ہی ہے، سنت کے مطابق تھوڑا سا ہو جائے. وہ پہلے ایک بندہ تنکا بھی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، سنت کے بعد وہ لاکھوں سے زیادہ، ہیروں سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. اور دیکھیں جب آپ رات کو سوتے ہیں نا، میری طرف دیکھنا ذرا جی، ایسے سوتے وقت آپ محسوس کریں کہ یار کبھی میرے رسول پاک علیہ السلام ایسے لیٹتے تھے، یہ میرے رسول پاک نے مجھے کہا. آپ کو اندر سے ایک عجیب سکون ہوگا کہ میں نے اپنے رسول پاک کے طریقے کے مطابق اپنی نیند کا اور اپنے لیٹنے کا آغاز کیا. یعنی عجیب نشہ ہے ان اعمال میں. بظاہر یہ فضیلتیں ہیں، اگر آپ نہیں نہ کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر روحانی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے بغیر نصیب نہیں ہوتی.
یہ جو چلے شلے نکال لی ہیں نا لوگوں نے، نہانا نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، یہ ولایت نہیں، یہ روحانیت نہیں، یہ روحانیت ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ سوتے بھی ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے رسول پاک کیسے سوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی علیہ السلام، اذا اخذ مضجعہ من اللیل، جب آپ اپنے لیٹنے کی جگہ کو لیتے رات سے، یعنی رات کو جب اپنے بستر پر لیٹتے، وضع یدہ تحت خدہ، رکھتے اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے، ثم یقول، پھر کہتے اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، جاگتے بھی تیرا نام اور سوتے بھی تیرا نام۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہوتے، قال الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ ذات کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف ہمیں دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ اچھا یہاں ایک یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ اب نمبرنگ کرنی ہے کہ کیا میں پڑھتا ہوں، میرے بچے پڑھتے ہیں؟ یہ بھی ایک غفلت ہے کہ السلام علیکم کی فضیلت کا ہمیں علم ہے، لیکن یقین کریں ہماری دوستی میں اور ہمارے گھروں میں السلام علیکم وہ عام نہیں ہے جس طرح ایک مومن بندے کے گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے دیکھا ہے اگر کوئی بندہ اہتمام کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تو ہن سلام ہی کری جانا ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے اس طرح، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ تجربہ کریں، یقین کریں آپ 24 گھنٹے رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزار کے دیکھیں، اگلے دن میں آپ سمجھیں گے یار میں کسی اور جہان میں ہوں۔ کٹیا میں بھی آپ ہوں گے نا، یعنی اچھی آپ کے سینے میں ایک نور اترے گا اور آپ محسوس کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسواک کرنا، دعائیں پڑھنا، قدم بہ قدم سارے سلسلے کرنا، یہ زندگی کا نور ہے۔ کیوں اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ چلیں باب النوم على الشق الأيمن. عن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على الشق الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة استرهبوهم من الرهبة ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رهبوت تقول ترهب خير من أن ترحم. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام بخاری بہت بڑے فقیہ ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک جزوی سی جو بات ہوتی ہے نا، کہ لائٹ سا پہلو ہوتا ہے نا، اس کو بھی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ پہلے لیٹنا ثابت کیا، پھر اب نیند ثابت کی، یعنی سونا بھی اسی انداز، یعنی کہ لیٹ کر پھر آپ کروٹ چینج کر لیں اور دوسری کروٹ پہ جا کے سو جائے، اسی کروٹ آپ نے سونا ہے۔ الشق الایمن، وہی روایت لے کر آئے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، وہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے آخر میں نا امام بخاری رحمہ اللہ الباری گاہے گاہے مشکل الفاظ کی شرح بھی کرتے ہیں، یہ آپ نے توجہ رکھنی ہے جی، یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں۔ اب یہاں امام بخاری نے فرمایا یہ جو ہے نا رغبتاً و رغبتاً الیک، اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ الجات ظہری الیک رغبتاً و رغبتاً، تیرا شوق بھی کرتے ہوئے اور تیرے سے ڈرتے بھی ہوئے۔ شوق اس بات کا اللہ اکبر کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں نے اس کو آواز ماری ہے، وہ میری سنے گا، قدر کرے گا۔ ڈر اس بات کا ہے کہ میرے پلے تو اعمال ہی کوئی نہیں، غفلتوں میں ڈوبا ہوں۔ تو اب وہ رہبہ کا معنی کر رہے ہیں، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وہ قرآن میں آتا ہے نا جو موسیٰ کے جادوگر تھے، تو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اس کا معنی ہے انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے خوف میں مبتلا کر دیا، ڈر میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ رہبہ جو ہے یہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سے ہے، قرآن کی آیت سے امام بخاری نے معنی کیا ہے۔ استرہبوہم، انہوں نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا، من الرہبہ، تو یہ کہتے ہیں استرہبوہم یہ رہبہ سے ہی ہے۔ ملکوت ملکن، یہ ملکوت یہ ملک سے ہے۔ مثل رہبوت خیر من رحموت، بہت زیادہ ڈرانا یہ بہت زیادہ رحم کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تقولو ترہبو خیر من ان ترہم، یہ ترہب لکھا ہے، مجہول پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈرایا جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے کہ رحم کیا جائے۔ یہ دیکھیں ملکوت بہت بڑی بادشاہت والا، رحموت بہت زیادہ، یہ مبالغے کے سی ہے۔
اسی سے ایک مبالغہ رہبوت بھی ہے، بہت زیادہ ڈرانے والا. تو کہتے ہیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے ترہب خیر من ان ترہما، تو ڈرایا جائے اس سے بہتر ہے کہ تجھ سے نرمی کی جائے. مثال جو دنیوی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو مینج رکھنے کے لیے رحم سے زیادہ بندے کے لیے نا خوف زیادہ کام آتا ہے، ڈراوا زیادہ بندے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، رغبتاً و رہبتاً. چلیں جی، باب الدعاء اذا انتبه بالليل. باب ہے دعا کرنا جب بندہ رات کو بیدار ہو جائے. اچانک بندے کی آنکھ کھل جائے، سبحان اللہ، سوتے وقت بھی دعا، اور حاجی صاحب اگر اچانک بے قراری سے آنکھ کھل گئی ہے تو پھر بھی دعا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. توجہ سے سنیں، جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا حدیث پر نظر رکھیں، یہ سننا بھی رحمت ہے. واللہ العظیم اس حدیث کا جتنا ادب کرو گے نا، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی برکت. توجہ سے سنیں. ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة ثم استجع فنام حتى نفخ. وكان إذا نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال قريب وسبع في التابوت. فلقيت رجلا من ولد عباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. باب الدعائی، باب ہے دعا کا. اذن تبہ من اللیل، جب وہ بیدار ہو گیا اچانک رات کو اپنی نیند سے. ابن عباس کہتے ہیں بتو، توجہ سے آپ ترجمہ سنیں، مشکل الفاظ کا ترجمہ لکھیں. بتو عند میمونہ تھا، میں نے رات گزاری میمونہ کے پاس. یہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھی اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ تھی. بعض میں خالتی کے لفظ بھی آتے ہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رات گزاری سیدہ میمونہ کے گھر، خالہ کے گھر. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام، بیدار ہوئے نبی علیہ السلام. فاتا حاجتہ، پس آئے اپنی قضائے حاجت کو، بول و براز کیا. فغسل وجہہ و یدیہ، پھر آپ نے دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو. ثم ناما، پھر سو گئے. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے. فاتی القربۃ، پس آپ چمڑے کے مشکیزے کے پاس آئے. قربہ یہ چمڑے کے مشکیزے کو کہتے ہیں، اس میں دودھ اور پانی وغیرہ یا کسی چیز کو رکھا جاتا ہے. چمڑے کے مشکیزے کے پاس ہے. فاطلق شناقہا، فاطلق شناقہا، بس آپ نے کھولا اس کے منہ کو، اس کی رسی کو. شناقہا ای حبلہا، اس کی رسی کو، اس کے منہ کو آپ نے کھولا. ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا. توضأ وضوءا بین وضوءین لم یکثر وقد ابلغ، پھر آپ نے وضو کیا. اچھی طرح وضو کرنا، دو وضوؤں کے درمیان نہیں آپ نے زیادہ کیا. وقت اب لگا، اور ٹھیک ٹھاک اچھا آپ نے وضو کیا، یعنی درمیانہ، بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں تھا اور اس میں کمی، درمیانہ وضو کیا. فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. فقمت، بس میں کھڑا ہوا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نا تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور بیدار تھے. حضرت وہ بعض روایت میں تفصیل آتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام رات کو نماز کیسے پڑھتے. یار بچوں کا شوق دیکھو، یہ ماحول دینے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو جس طرح بندہ، اگر شروع سے بندہ موبائل پہ لگا دے، وہ موبائل پہ لگ جائیں گے، پھر اس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. نمازوں پہ بندہ لگا دے، نمازوں پہ بچے لگ جائیں گے. تو کہتے ہیں میں ساری رات بیدار رہا. جب آپ نے نماز شروع کی تو میں کھڑا ہو گیا. فتمطیت، اس کا اردو میں ترجمہ کیسے کروں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بس میں نے انگڑائی لی. جب بندہ سو کے ایسے کر کے نا ہاتھوں کو اوپر کرتا ہے، بس میں نے انگڑائی لی. کراہیتا، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ این یرا، یہ کہ وہ دیکھیں کہ انی کنت اتقیہ، کہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کی طاق میں تھا. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا معنی.
کہتے ہیں میں بھائی لیٹا رہا، پھر جب آپ نے وضو کر کے نماز کھڑی کی نا، کہتے ہیں فتح مت تو میں ایسے کر کے اٹھا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ اس چیز کو ناپسند نہ کریں کہ یہ کوئی اس ویٹ میں تھا یا بچہ پتہ نہیں سویا کیوں ہے یا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اس چیز کو آپ ناپسند نہ کریں. ایسے اٹھا جیسے کہ روٹین میں بندہ سویا ہوتا ہے. یہ میں نے تاثر دینے کی کوشش کی. ذہانت دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے. فتوضأت، بس میں نے وضو کیا. فقام یصلی فقمت عن یسارہ، بس آپ کھڑے ہوئے، آپ نماز پڑھے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فآخذ، بس آپ نے پکڑا مجھ کو بأذنی، میرے کانوں سے. فأدارنی عن یمینہ، اور مجھے گھما دیا اپنی دائیں جانب. میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو جب دو بندے ہوں تو مقتدی جو ہے اس کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. فتتامت صلاتہ 13 رکعہ، آپ نے 13 رکعات پوری نماز کی. ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے. فناما، پس آپ سو گئے. حتی نفخ، یہاں تک آپ نے خراٹے لگائے. وکان اذا نام نفخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ہلکے ہلکے خراٹے لیتے تھے. فآذنہ بلال بالصلاۃ، پس آپ کو مطلع کیا، خبردار کیا بلال نے نماز کے لیے. فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا. یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا، کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جب بندہ اچھی طرح چت لیٹ کر سو جائے تو پھر اس کو وضو کر لینا چاہیے. یہ واحد فقہی مسئلہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. امام شوکانی نے اور دیگر فقہاء نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں. احتیاط یہی ہے، ایک تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر بندے کا مزاج الگ الگ ہے. کسی کو گیس زیادہ ہے، ہر بندے کی ایک تو کیفیت الگ ہے. یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. کئی لوگ ہیں وہ 1 گھنٹہ نہیں وضو رکھ سکتے، اور میں ایسے احباب کو جانتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ 14 گھنٹے میں نے ان کو وضو میں دیکھا ہے آسانی کے ساتھ. ایک تو ہر بندے کی کنڈیشن الگ ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بالکل ایسے لیٹ جائے کہ وہ غافل ہی ہو جائے تو روٹین میں احتیاط یہ ہے کہ اس کو وضو کر لینا چاہیے. وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ، اور آپ اپنی دعا میں کہہ رہے تھے. آج کے درس حدیث میں سمجھتا ہوں یہ دعا اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ کوئی شاندار دعا ہو جس سے میں نور و نور ہو جائے میری زندگی، اس کو یاد کر، اس کو سجدے میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، تشہد میں پڑھیں. یہ کمال دعا ہے جی. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور رکھ دے. وفی بصری نورا، اللہ میری آنکھوں میں نور رکھ دے. میرے کانوں میں وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور رکھ دے. وانی یمینی نورا، میرے دائیں جانب روشنی کر دے. وانی یساری نورا، بائیں جانب روشنی کر دے. وفوقی نورا وتحتی نورا، اللہ اوپر روشنی کر دے، نیچے روشنی کر دے. وامامی نورا وخلفی نورا، آگے روشنی کر دے، پیچھے روشنی کر دے. واجعل لی نورا، اللہ تعالیٰ میرے لیے روشنی کر دے. میرے پیارے بھائیوں، اس وقت آپ جس معاشرے میں جی رہے ہو نا، جن حالات میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے اس دعا کو یاد کر لو. ایک ایک لفظ کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد میں بھی پڑھتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے جب آپ مسجد کے لیے جاتے تھے تب پڑھتے تھے. تو میں اس سے بھی علاوہ زیادہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جس بندے کو وسوسات زیادہ آتی ہے نا، یا وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر کوئی خرافات اس طرح کی چیزیں زیادہ سنتا ہے، وہ رو رو کے سجدے میں یہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نور پیدا کر میری آنکھوں میں اور میرے کانوں میں. واللہ جب آپ پھر کوئی گانا سنیں گے، موسیقی سنیں گے، وقت ضائع کریں گے، آپ کو پین ہوگی، یار میں کی پیا کرنا. تو اگر آپ یہ چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، پھر وہی بات ہے کہ پردہ پردہ پردہ، ایسا پردہ آپ کے دل پہ ہو جائے گا کہ آپ سوشل میڈیا کی آوارگی کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکے. تو یہ دعا اچھی طرح یاد کریں گے. میں تحدیث نعمت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے میری عادت نہیں، یہ میری زندگی کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے. پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے، بڑی شاندار یہ دعا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نور نہیں تھے. اگر تھے ہی نور تو نور مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا. اب جنس کے لحاظ سے بشر تھے. کالا قریب نے کہا وَصَبٌ فِي التابوت، اور 7 چیزوں کا ذکر تھا صحیح تابوت میں، اور 7 چیزوں کا ذکر ہے تابوت میں. اب تابوت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کہتے ہیں تابوت سے مراد انسان کا وجود ہے، یہ سر، چہرہ اور سینہ کہ 7 چیزوں کا تعلق انسان کے سر کے ساتھ. فلقیت رجلا من ولد العباس، عباس کی اولاد میں سے ایک بندے کو ملا. فحدثنی بہن، اس نے مجھے یہ 7 چیزیں بیان کی. فذکر وعصبی، اور میرے پٹھے، اللہ میرے پٹھوں میں بھی نور پیدا کر دے.
وَلَحْمِي اور میرے گوشت میں بھی نور پیدا کر دے، وَدَّمِي اللہ میرے خون میں بھی نور پیدا کر دے، وَشَعْرِي اللہ میرے بالوں میں بھی نور پیدا کر دے، وَبَشَرِي میرے چمڑے میں بھی نور پیدا کر دے۔ اور آنکھ کا اور کانوں کا پہلے ذکر ہو گیا، یہ چیزیں بن گئی ساتھ۔ تو اس سے مراد یا وجود ہے، یا وہ کہتے ہیں وہ سب فی التابوت، وہ جو تابوت میں صحیفہ تھا نا، اس میں ان 7 چیزوں کا ذکر تھا، وذکر خصلتین، مزید 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ اب آپ غور کرو بھائیوں، میری طرف دیکھو، ہم کس وادی میں ہیں؟ اور بھائی مومن کے بالوں میں بھی نور ہوتا ہے، یار کیا بات ہے، پٹھوں میں بھی نور ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا غلاظت، شر، نوست، اندھیرا، یہ بالوں میں بھی ہوتا ہے، پٹھوں میں بھی ہوتا ہے، خون میں بھی ہوتا ہے۔ مومن کے خون میں بھی ایک نور ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح البخاری بڑی خشک کتاب ہے، اور یہ پتہ نہیں جہمیہ، معتزلہ اور ماتریدیہ کے لیے امام بخاری نے لکھی تھی، یہ ہمارے پڑھنے والی کتاب نہیں۔ ابھی تک کوئی ایک حدیث مجھے ایسی بتاؤ جس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یعنی اس دورے کا مین مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر صحیح البخاری آپ کے ٹیبل پر، یہ بیڈ بک ہے، آپ کے دل اور آپ کے چہرے تر و تازگی کے ساتھ چمک اٹھیں گے۔ روزانہ برکت کے طور پہ 1-2 دیسے کھول کے پڑھا کریں۔ یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، دائیں بائیں سوائے بغیرتی فحاشی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہاں جاؤں گا تو ٹھنڈک پڑے گی، میں نے اس معاشرے کو بڑی قربت سے دیکھا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، یقین کریں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی، اس سے ٹوٹا ہوا انسان کبھی خیر نہیں پاتا۔ تو ان چیزوں کو یاد کریں، ان پہ غور کریں، ان کے معنی پہ غور کریں۔ کوئی بچہ آپ دیکھیں غلطی پر ہے، اس کی فوری اصلاح کر دیں۔ وہ آ کر بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کان سے پکڑ کے دائیں جانب کر دیا۔ چلے عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك۔ عن ابن عباس سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب آپ بیدار ہوتے، کھڑے ہوتے رات سے، یہ تہجد، تو آپ تہجد کی نماز پڑھتے، تو آپ دعائے استفتاح کے طور پہ کیا پڑھتے؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریف تیری ہے، انت نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور تو ہے۔ یہ تھوڑا سا عقیدے کا مسئلہ اور صفت کا مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ زمین و آسمان کا نور تو ہے، یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کا نور کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے۔ یہاں نور بمعنی منور ہے، اللہ زمین و آسمان کو روشنی دینے والا تو۔ ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، ولک الحمد، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، انت قیم السماوات والارض، زمین و آسمان کا نگران تو ہے، نگرانی کرنے والا تو ہے، ان کو سنبھالنے والا تو ہے۔ ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے۔ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو پھر بندہ یہ کتابوں میں لکھتا ہے کہ بغیر کتب کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، قاری صاحب بغیر غوث کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ چیزیں نہیں ہمیں پڑھائی گئی۔ اللہ تیری تعریف ہے، انت الحق، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، وقول کا حق، اللہ تیرا فرمان حق ہے، ولقاء کا حق، اللہ تیری ملاقات حق ہے۔ کہاں ہم اندھیروں میں زندگی گزارے ہیں یار، یہ دعائیں ہمیں یاد ہیں۔ اور یہ دعائیں پڑھنے والا بندہ بھی کبھی کو بے ذائقہ ہو سکتا ہے۔ والجنت حق، اللہ تعالیٰ جنت حق ہے، والنار حق، جہنم بھی برے لوگوں کے لیے حق ہے، والساعۃ حق، قیامت بھی حق ہے، والنبیون حق، سارے نبی پر حق ہیں تیرے، ومحمد حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، آخری نبی ہے۔ اللہم لک اسلمت، اللہ میں تیرا فرما بردار ہوا، وعلیک توکلت، تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، وبک آمنت، تجھ پر میں ایمان لایا، والیک انبت، اللہ تیری طرف میں لوٹتا ہوں، تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وبک خاصمت، اگر بات سببیہ ہو نا، نحو میں ایک ہوتی ہے بات سببیہ، تو اس کا معنی اللہ میں تیرے سبب جھگڑتا ہوں، اہل کفر کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اللہ تیرے دین کی وجہ سے جھگڑتا ہوں۔
اور اگر اس کو با استعانت والا کر لے پھر اس کا معنی ہوگا وبے کا خاصم، تو اللہ اگر میں کفر کے ساتھ جھگڑتا ہوں تو تیری مدد کے ساتھ جھگڑتا ہوں، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور تیری طرف فیصلہ لے کر آتا ہوں. آئے ہائے، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، معاف کر دے مجھے جو پہلے ہو گیا، جو آگے ہو گیا، جو پیچھے ہو گیا، جو چھپ کے ہو گیا، وما اعلنت، اور جو میں نے کھل کے گناہ کر لی. انت المقدم، اللہ آگے کرنے والا بھی تو ہے، انت المؤخر، پیچھے کرنے والا بھی تو ہے. جسے تو آگے کرے اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے تو پیچھے کر دے نا کوئی اسے آگے نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ولا لا الہ الا انت، صرف تو ہی الہ ہے، او لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. بتائیں جی یہ کتنے بڑے کلمہ. آپ ان دعاؤں کو الگ سے کاپیوں میں لکھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، بیٹیوں کو یاد کرائیں، یہ خزانے اپنی اولاد کو دے کر جائیں. یہ نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے. رات کے اندھیرے میں جب بندہ اکیلا کھڑا ہو اور یہ چیزیں پڑھ رہا ہو تو مجھے بتائیں اس وقت پھر انسان کی ایمانی کیفیت کیسی ہوتی ہے. یہ ہم انشاءاللہ 6320 نمبر تک پڑھتے ہیں، 3 روایتیں اور پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلاس آج کی ختم کریں. ہمارا مقصد وہ کتاب الدعوات کو مکمل کرنا نہیں ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ بھائیوں ہمیں نا آہستہ آہستہ کوشش کر کے کتاب الدعوات، کتاب الاستئذان، کتاب الادب، یہ چند بخاری شریف کی روایتیں ایسی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم حدیث کے طالب علموں میں قیامت کے روز اٹھائے جائیں، اور یہ ہمارے لیے برکت ہے. جی باب التكبير والتصبيح عند المنام. عن علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يديها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم، فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أبيتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. باب التکبیر، باب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، وقت تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. عند المنامی، سوتے وقت. منام نومی ایک ہی معنی، سوتے وقت. یہ بڑی معروف روایت ہے تسبیحات فاطمہ والی، لیکن لفظی ترجمہ شوق سے سن لیں، میں لفظی ترجمہ اس کا کرتا ہوں. ان علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہما السلام، بے شک فاطمہ علیہما السلام، یعنی حضرت علی اور فاطمہ دونوں پر علیہما السلام. یہ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، تو یہ ضروری نہیں. بعض کتابوں میں مجمع الزوائد میں اور بخاری میں یہ صحابہ کے ساتھ بھی آ گیا ہے. تو بعض میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نساخ جو نسخہ لکھنے والے بعض لوگ ہیں ان کی طرف سے زیادتی ہے. تو باہر صورت یہ کوئی اتنی قابل التفات بات نہیں ہے، دعائیہ جملہ ہی ہے. لیکن عرف میں صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور ائمہ کے لیے رحمہ اللہ اور انبیاء کے لیے علیہ السلام اس کا التزام کیا جاتا ہے. عرفی یہ فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. شکت ما تلقا فی یدہا من الرحا، شکایت کی جو انہوں نے پایا اپنے ہاتھ میں چکی کی وجہ سے، چھالے پڑے ہوئے تھے چکی میں آٹا پیسنے کی وجہ سے. اب نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے اور دیکھیں گھریلو کام ہو رہے ہیں. فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ، پس وہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس، آپ سے سوال کر رہی تھی خادمن، ایک خادم کا. فلم تجد ہو، پس آپ کو نہیں پایا. فلم تجد ہو، پس آپ کو نہیں پایا. گھر آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. فذکرت ذالک لعائشہ، پس ذکر کی یہ بات انہوں نے ماں عائشہ کے لیے کہ میں اس کام کے لیے آئی تھی. فلما جاء اخبرت ہو، پر جب آپ آئے تو ماں عائشہ نے ان کو خبر دی، یعنی نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ فاطمہ آئی تھیں. اگنور نہیں کیا، محبت تھی نا. یہ تو نفرت بعد والوں نے ڈالی ہوئی ہے. اہل بیت ازواج مطہرات صحابہ رسول آپس میں بہت محبت کرتے تھے. دیکھو جیسے بیٹی آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ کی بھی کوئی غفلت نہیں کی. جیسے آئے تو بتایا کہ ایسے فاطمہ آئی تھی، یہ بات انہوں نے کی ہے. اللہ اکبر.
ساری بات بتائی تو باپ تھے نا باپ، اور بیٹی کے بارے میں سنا کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے گھر کے کام، سوئے نہیں. فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا، پس آپ آئے ہمارے پاس اور تحقیق ہم اپنے بستروں کو لے چکے تھے، یعنی بستروں میں لیٹ چکے تھے. تحقیق ہم نے پکڑا تھا اپنے بستروں کو، کیا مانا کہ اپنے بستروں میں لیٹ چکے تھے. فذهبت اقوم، پس میں آگے بڑھی تاکہ میں کھڑی ہو جاؤں. جب میں نے اپنے والد کو آتے دیکھا تو میں گئی تاکہ میں کھڑی ہو جاؤں. فقال مکانہ کے، آپ نے فرمایا اپنی جگہ پہ ٹھہری رہو فاطمہ، اٹھنے کی ضرورت نہیں. فجلس بیننا، پس آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے. حتی وجدت برد قدمیہ لا صدری، یہاں تک کہ میں نے اپنے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فقال، پس آپ نے فرمایا الا ادلکما الا ما هو خیر لکما من خادم، کیا میں تم دونوں کی رہنمائی نہ کروں. یہ تثنیہ کی ضمیر ہے. کیا میں تم الا ادلکما، کیا میں تم دونوں کی رہنمائی نہ کروں. الا اوپر، ما جو ہوا وہ، خیر بہت بہتر ہے، لکما تمہارے لیے، من خادم، من خادم سے. تم کام کاج کے لیے خادم لینے میرے پاس آئی تھی تو تم دونوں کے لیے جو خادم سے بہتر چیز ہے وہ نہ دوں. اذا اویتما الی فراشکما، جب تم داخل ہو جاؤ دونوں اپنے فراشوں میں، بستروں میں. او اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں پکڑ لو اپنے بستروں کو. فکبرا ثلاثا و ثلاثین، تو اللہ اکبر کہو 33 مرتبہ. وسبحا، سبحا فعل امر تثنیہ، دونوں تسبیح کہو ثلاثا و ثلاثین 33 مرتبہ. وحمدا، اور الحمدللہ کہو ثلاثا و ثلاثین 33 دفعہ. فہذا خیر لکما من خادم، تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو مجھے بتائیں کوئی معمولی چیز دے سکتے ہیں؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. بالخصوص جو بزرگ ہے نا، اور جو جسمانی کمزوری اور جسمانی وجود کی جو شکایات سے بچنا چاہتے ہیں، وہ یہ تسبیحات فاطمہ نہ چھوڑیں. حافظ ابن رجب، حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جسمانی صحت کے لیے اور کمزوری اور اس طرح کی تھکاوٹ کو رفع کرنے کے لیے جو طاقت ان تسبیحات میں ہے نا، وہ کسی دعا میں بھی نہیں. تو اس میں بہت زیادہ پیغام ہے جی. ایک لمبی یہ روایت ہے مسند احمد میں کہ آپ نے فرمایا تھا میں تجھے خادم نہیں دے سکتا، وہ اصحاب صفا کے لیے میں نے رکھے. اور ابو داؤد میں غالب روایت آتی ہے کہ شہداء جو بدر میں صحابہ شہید ہوئے تھے نا، ان کے یتیم بچوں کے لیے میں نے رکھے. بیٹی کو خالی اٹھا دیا، اور جو مدرسے کے طالب علم تھے ان پہ آپ نے خرچ کیا، اور ذکر کے ساتھ اپنی بیٹی کو جوڑا. یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو ذکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ جوڑنا چاہیے. جب تک گھر میں یہ ماحول نہیں نہ بنتا سننے سنانے کا، تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ابھی تو میرا دادا یہ ایمو وغیرہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ایمو پر بھی جب آپ گھر میں بات کرتے ہیں دعائیں سنا کریں، دعائیں سنایا کریں، ان چیزوں کا اہتمام کریں. یہ بچوں کو دینے والی چیزیں. جی آخری 2 روایتیں. باب التعوذ والقراءة عند المنام. سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. باب التعوذ، تعوذ یا تعوذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آنا، ٹھیک ہے. اور قرات کرنا یعنی قرآن پڑھنا سوتے وقت. عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه، جب آپ پکڑتے اپنے بستر کو، یعنی اپنے بستر پر لیٹتے، یہ اس کا معنی ہے با محاورہ. نفث فی یدیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے. وقرأ بالمعوذات، اور آپ پڑھتے پناہ دینے والی صورتیں. معوذتین یہ تثنیہ ہے، اور معوذات پناہ دینے والی صورتیں یہ جمع ہے. تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کو معوذات کہتے ہیں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ دینے والی صورتیں. تو آپ معوذات پڑھتے جی آخری تینوں کو. وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ، اور آپ چھوتے ان دونوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم کو. یہ مسئلہ سن لیں، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہر نماز کے بعد کئی بھائی پڑھ کے ایسے پھونکتے ہیں، تو یہ ضرورت نہیں. مسنون طریقہ یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ پہلے قل هو اللہ، یہ ترتیب بھی صحیح حدیث میں شاید بخاری میں ہی، قل هو اللہ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور ناس پڑھیں. اور ادھر دیکھیں یہ ہے وہ نفث،
اعلیٰ جسدی، یہ سر کے اگلے حصے پر نہ ایسے آپ اینڈ تک لے جائیں، پھر آپ پڑھیں، پھر پھونکیں، پھر آپ لے جائیں، پھر تیسری دفعہ پڑھیں. یہ ہے مسنون طریقہ. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو جاتے تھے، ہاتھ نہیں نہ اٹھایا جاتا تھا آپ سے کمزوری کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو عائشہ کہتی ہیں پڑھتے آپ تھے تو پھر میں پڑھ دیتی تھی تو آپ نے صلوات والسلام کا ہاتھ پکڑ کے نا ایسے میں اٹھا کے تو آپ کے وجود پہ برکت کے لیے مال دیتی تھی. یعنی بیماری کے دنوں میں بھی نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. اور پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. باب عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اس کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں. دیکھیں کتنی شاندار دعا ہے، ننھی منھی سی دعا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا احدکم الی فراشہ، جب داخل ہو تم میں سے کوئی ایک اپنے بستر میں، فلینفض فراشہ بداخلہ، پس وہ جھاڑ لے اپنے بستر کو اندر سے، بداخلۃ ازارہ، اس کے اندر والے حصے سے. فإنہ لا یدری ما خلفہ علیہ، پس بے شک وہ نہیں جانتا اس کے پیچھے اس پر کیا ہوا ہے. بستر کو جب آپ لیتے ہو تو ایک دفعہ جھاڑ لینا چاہیے، کوئی کیڑا مکوڑا حشرات الارض وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے اندر داخل ہو گیا. یہ جو شریعت ہے یہ حفاظت بھی ہے، حکمت بھی ہے، دنائی بھی ہے. یہ جب ہم آؤٹ آف کنٹریز جاتے ہیں نا، ادھر افریقہ سائڈ یا یورپ سائڈ، وہاں تو ظاہر نان مسلم بھی ہوتے ہیں، تو ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں بھائی ہمارے دین اسلام کے سچے ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک جامع دین ہے. کیا ہے؟ آپ ہندوازم پڑھ کے دیکھ لیں، آپ یہودیت موجودہ پڑھ لیں، عیسائیت پڑھ لیں، سکھ ازم پڑھ لیں، چائنا پڑھ لیں، آپ کسی کو بھی پڑھ لیں، اتنی جامعیت کے ساتھ آپ کو شعبہ ہے زندگی پر رہنمائی نہیں ملے گی جو دین دیتا ہے. اچھا بستر پر کیسے آنا ہے اور پھر بستر کو جھاڑ کے استعمال کرنا ہے، کس سائڈ پہ لیٹنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیفیت کیا ہو، پڑھائی کیا ہو، دیکھیں یہ ساری چیزیں دین بیان کرتا ہے. اور آج یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے افراتفری ہے. ورنہ انسانی وجود تو ایک چلتا پھرتا نور ہے. یہ انسانی وجود جو ہے نا، یہ اللہ کی برہان ہے. انسان کو اپنے وجود سے لذت آتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے کہ میں نے جینا ہے اور اللہ مجھے لمبی زندگی، یعنی ایسا نور اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اتار دیتا ہے جب انسان ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے. تو فرمایا پھر وہ کہے، کیا کہے؟ بسمک ربی وذات جنبی، تیرے نام سے پروردگار میں نے اپنے پہلو کو رکھا ہے. بسمک تیرے نام سے، ربی میرے پروردگار، وذات میں نے رکھا ہے، جنبی اپنے پہلو کو، اپنی سائڈ کو، پہلو کو تیرے نام سے بستر پہ رکھا ہے. اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں بستر پر لیٹ نہیں سکتا تھا. اور جوانوں ادھر دیکھو، کئی لیٹ نہیں پاتے، راتوں کو بستروں میں نہیں آتے، ان کی راتیں قبروں میں ہوتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اپنے بستر کے راہ پہ لیٹا ہوں، تو نے مجھے اللہ لٹایا. وبے کا عرف اور تیری مدد سے میں اس وجود کو اٹھاؤں گا، اس پہلو کو اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. دیکھو توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کوئی واسطہ وسیلہ، کوئی ادھر ادھر کی باتیں. میں کہتا ہوں جی جتنی توحید اذکار میں ہے نا، وظائف میں ہے نا، مسنون دعاؤں میں ہے، کہیں نہیں. اگر آپ کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے وظیفوں والی فیلڈ کیوں چنی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے انداز سے آپ اپنا مسلک، اپنی دعوت، اپنی توحید اذکار کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ نہیں. ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر تو نے پکڑ لیا میرے نفس کو تو اس پر رحم کرنا. کیا معنی پکڑ لیا؟ اگر اللہ تو نے مجھے موت دے دی تو اللہ پر رحم کر دینا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پس تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں رب کے حضور کتنی بے بسی ہے، کس قدر عاجزی ہے، کتنا یہ فکر ہے کہ یہ سارا کچھ رب کرتا ہے. ہمیں اس نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی کہ میں عافیت کے ساتھ اپنے بستر پہ آ گیا ہوں اور عافیت کے ساتھ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر نکلا ہے. تو یہ ہے جی کتاب الدعوات، صحیح البخاری. صحیح البخاری یہ آداب زندگی کی کتاب ہے، اصلاح معاشرہ کی کتاب ہے، یہ نور ہدایت ہے.
اور اس میں رسول پاک علیہ السلام کی سیرت ہے، اور اس میں یہی کچھ بیان ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کیسے ہے، کتاب الاطعمہ ہے، کتاب اللباس ہے، پہننا کیسے ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں حرام ہیں، اور یہ کتاب الدعوات تھی، تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کافی چیزیں ماشاءاللہ بیان کر دی ہیں، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی محبت نصیب فرمائے، اور آج کی مجلس ہمارے لیے اللہ برکت کا ذریعہ بنائے، جو ہم نے نیا پڑھا ہے اللہ ہمیں یاد کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محدثین امام بخاری کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے پہلو میں اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہوئے اللہ بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔